جگہ ہے، محفل ذکر ہے، وہاں پر ذکر خدا بھی کریں گے، ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے۔ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے جب لوگ ذکر الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم زمین پر گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، تیرے بندے، ان کا خاندان ایک نہیں تھا، قوم قبیلہ ایک نہیں تھا، لیکن ایک جگہ پر جمع تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حالانکہ اللہ پاک کے علم میں ہے، لیکن اللہ پاک پھر پوچھتے ملائکہ سے وہ کر کیا رہے تھے؟ اگلا سوال، وہ کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا وہاں بیٹھ کر تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، میرے مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری بڑائی اور عظمت کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک، چوتھا کام ویستغفرونک، میرے مولا کام انہوں نے نیکی کیا، لیکن چوتھا کام ویستغفرونک، اپنی غلطیوں کی معافیاں پھر بھی اپنی غلطیوں کی معافیاں پھر بھی مانگ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک کا اعلان ہوتا ہے نا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ایک فرشتہ اجازت اللہ پاک سے طلب کرتا ہے یا اللہ اگر تیرا اذن ہو تو ایک بات عرض کروں۔ جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملتی ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، حالانکہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے۔ مثال کے طور پر کسی کو محفل کا پتہ نہیں تھا، محفل کی دعوت بھی نہیں تھی، سامنے روڈ سے گزرا، لیٹیں نظر آئیں، تھوڑا سا آگے آیا کہ دیکھتے ہیں ہے کیا، کیونکہ عادت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کیا، لیٹیں دیکھی، گھر سے وضو کر کے محفل کی نیت سے چلا نہیں، آیا نہیں، لیٹیں دیکھی ہے کیا، آگے آیا، محفل میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت فرشتہ یہ عرض کرتا ہے نا یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بخاری شریف مسلم شریف دونوں حوالے مسلم بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور ایک جگہ پر آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ اے فرشتے خاموش ہو جا، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی ان میں آ کر بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا، بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ پتہ چلا کہ محفل ذکر میں اول تو کوئی بدبخت آتا نہیں، اول تو کوئی بدبخت آتا نہیں، جو آ ہی گیا پھر واپس بدبخت جاتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اس عظیم ہستی پاک پتن کے شہنشاہ نے یہ الفاظ مبارک بولے ہوں گے کہ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تو بھی بخشا، اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، متا کوئی بخشا مل پوی تے تو بھی بخشا جا۔ یہ تو ہے نا ذکر خدا کی فضیلت، اور یہاں پر انہوں نے ذکر خدا، نعت مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، ذکر صالحین، سارے ذکر اعلیٰ ہوئے۔ تو جس محفل میں خدا کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی ہو جائے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس اور محفل میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو جائے، حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی مجلس پر فخر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو زمین پر میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں، میرے حبیب کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اور اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جو زبان صرف رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، شان مصطفیٰ کو بیان نہ کرے،
منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا بیان کرے لیکن معجزات مصطفیٰ کو بیان نہ کرے, اختیارات مصطفیٰ کو بیان نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جو زبان اللہ کو خالق ہونا بیان کرے کہ اللہ الخالق بھی ہے, مصور بھی ہے, نقشے بناتا ہے, لیکن اگر وہی زبان زلف مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے, حسن مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے, جمال مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان وہی آلہ ہے جو خدا کا ذکر بھی کرے, پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے. اور اللہ پاک نے یہ دونوں کام کروائے, سب سے کروائے کہ جہاں جہاں میرا ذکر وہاں میرے حبیب کا نام بھی ہو. اب دیکھیے اذان, اذان کیا ہے؟ اذان یہ کہ نماز کا بلاوا. نماز کیا ہے؟ رب کی بندگی, لیکن اذان میں بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت کیا ہے؟ نماز کے بالکل اس وقت تیار ہے جماعت, لیکن اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام. نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کا نام, اس کے بعد ثنا, الحمد شریف, سورت اخلاص یا دیگر صورتیں, رکوع بھی اللہ پاک کے لیے, اس کے اور اس کے بعد سجدہ بھی اللہ پاک کے لیے, لیکن سلام نہیں پھیرنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے حبیب کا نام لو. سبحان اللہ. سلام نہیں پھیرنا, میرے حبیب کا نام لو. کیسے؟ 2 دفعہ کہلوایا اپنے حبیب کا نام. ایک دفعہ تو اس طرح کہلوایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی, آپ پر سلام بھی ہو, آپ پر اس کی رحمتیں بھی ہو, اس کی برکات بھی ہو. اور دوسری بات, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یوں سمجھ لے کہ سلام پھیرنے سے پہلے قرآن کی اس آیت پر اللہ پاک نے عمل کروایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو. تسلیمہ کا مانا پورا سلام, آدھا سلام نہیں. وسلموا تسلیما, میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو, پورا سلام. درود کا حکم الگ ہے, سلام کا حکم الگ ہے. تو جس وقت ہم الفاظ بولتے ہیں نا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, تو کچھ احباب کہتے ہیں یار نماز والا درود افضل ہے, ہم بھی کہتے ہیں درود ابراہیمی افضل ہے, لیکن اللہ پاک نے ایک حکم نہیں دیا, اللہ پاک نے 2 حکم دیے ہیں. فرمایا میرے نبی پر درود بھی بھیجو, میرے نبی پر سلام بھی بھیجو. میرے نبی پر درود بھی بھیجو, میرے نبی پر سلام بھی بھیجو. درود تو یہ ابراہیمی افضل ہے, سلام کا صیغہ جس طرح لے نماز میں اللہ پاک نے اسی طرح کہلوایا سلام کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہو اور اللہ پاک کی طرف سے برکات ہو. تو اس لیے درود و سلام یہ 2 حکم تھے نا, تو اللہ پاک نے دونوں پر عمل کروایا. تو آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک کو پسند کیا ہے, جہاں جہاں پر میرا نام وہاں پر میرے حبیب کا نام. اور دنیا کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے. بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے, باپ راضی ہوتا ہے. شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے, استاد راضی ہوتا ہے. مرید کی تعریف کرو شیخ مرشد کے سامنے, مرشد راضی ہوتا ہے. اور پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے, مالی راضی ہوتا ہے. بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو انجینئر کے سامنے یا پھر ایسے بنانے والے مستری کے سامنے, وہ راضی ہوتا ہے. اور مہندی کی رات میں مدینے والے کا ذکر کرنے والوں خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے. خدا تعالیٰ عرش مولا پر راضی ہوتا ہے. میرے بندے میرا نام بھی لے رہے ہیں, میرے محبوب کا نام بھی لے رہے ہیں.
ذکر مصطفیٰ عظیم نعمت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت. میرے آقا نے فرمایا کہ تم نبیوں کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کی ولادت کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کے حسن کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کے جمال کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کے کمالات کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کی جوانی کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. میرے آقا کے غار ہرا کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. غار ثور کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. مولا علی کو ہجرت والی رات بستر پر لٹانے کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. مدینہ کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. عاشقان مصطفیٰ حضور کے زمین پر چلنے کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. عرش مولا پر جانے کا ذکر کرو تمہیں عبادت کا. سبحان اللہ اللہ. مہندی کی رات آقا کا میلاد منانا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا اور سننا یقیناً بیسے برکت. اور ایسے سمجھیے کہ اگر کسی نے عمارت بنانی ہو بہت بلند و بالا, جس طرح کہ عام طور پر بیرون ممالک کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت بہت اونچی عمارتیں, تو پھر ہوتا کیا ہے بنیاد بھی اتنی مضبوط. یہ نہیں کہ بنیاد کے اندر اینٹ ہو اس کے دوم درجے کے لگی ہو, گارے سے لگی ہو, تو 6 منزلہ عمارت اس پر تو نہیں بن سکتی. 6 منزلہ عمارت بنانی ہو کھدائی بھی اچھی خاصی کرنی پڑے گی, اور کنکریٹ اور اس کے سریا وغیرہ بجری جو بھی مٹیریل ڈالنا پڑے گا. تو شادی ایک بہت بڑی اگلی عمارت ہے. تو مہندی کی رات اس کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. مہندی کی رات اس کی بنیاد ہے, تو بنیاد بھی اعلیٰ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بنیاد بھی اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بنیاد میں ہو کچی مٹی یا گوبر, اور بندہ کی عمارتوں پر بہت بلند و بالا بنانی ہے تو پھر چھوٹا سا ہوا کا چونکا آ جائے گا, عمارت گر جائے گی. لیکن جس وقت بنیاد مضبوط ہو, اللہ پاک کے نام کی برکت حاصل ہو جائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے, درود و سلام کی برکات حاصل ہو جائے, میلاد مصطفیٰ ہو جائے, رب کا ذکر ہو جائے, یقین جانیے کہ یہ مضبوط بنیاد ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت کاملہ تامہ سے یہی امید ہے کہ جس کی بنیاد ایسی برکتوں والی ہو, اللہ پاک ان بچوں کی زندگیوں کو بھی اسی طرح ہو. آنے والے لمحات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک ملائے رکھیں. تو اس لیے اللہ پاک کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور شکرانے کے کئی انداز ہیں. ایک ہے کہ زبان سے کہنا شکر الحمدللہ, ایک ہے کہ کوئی کام کر کے دکھانا کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس میں میرا کمال نہیں, یا اللہ تو نے کیا ہے کہ سارا کام ہو گیا. اولاد یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے. پھر اولاد کا جوان ہو جانا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے. پھر ان کا شادی کا وقت آ جانا یہ بھی ایک انعام ہے. تو اس شادی کے موقع پر بار بار اللہ 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 بار بار یہ نام لے کر درود و سلام پڑھ کر یہ عملی طور پر بتایا جاتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ بچوں کی شادی کا موقع ہے. اللہ اور شکر پر اللہ پاک کا وعدہ کیا ہے, فرمایا میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس حصے کے تحت آیت کے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ایک نہیں دو وعدے ہیں. دو وعدے ہیں. کیسے؟ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ جو تیرے پاس موجودہ نعمتیں ہیں وہ میں واپس نہیں لوں گا. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تیری ان نعمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس لیے کہ اللہ پاک نے الفاظ تو اتنے فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو
میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو اضافہ اسی وقت ہوتا ہے نا کہ اگر ایک برتن میں دودھ 1 کلو ہو, وہ پہلا کلو موجود ہو, اس میں آدھا کلو ڈال دیا جائے, اس کو کہا جائے گا اضافہ. اگر وہ دودھ کلو کسی کا پاؤں لگے, ٹھوکر لگے, دودھ گر جائے, کسی مہربان کو رحم آئے تو جگ میں دودھ ڈال دے, اس کو کوئی اضافہ نہیں کہتا. نعم البدل تو کہا جا سکتا ہے, اضافہ نہیں کہا جا سکتا. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنا تیرا کام ہے, تیری موجودہ نعمتوں کو قائم رکھنا بھی میرا کام ہے, تیری نعمتوں میں اضافہ کرنا بھی میرا کام ہے. اللہ سبحان شکر ادا تو کر اللہ پاک کی ذات کا, سبحان. بار بار شکر ادا کر ہر نعمت پر. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہاں شکر ادا کرو, لیکن فرمایا تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے, تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو, فرمایا تم گنتی نہیں کر سکتے, تم نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے, لیکن شکر ادا کرتے رہو. اور پھر ایک موقع پر یہ فرمایا کہ شکر ادا کرو, لیکن ساتھ یہ بھی سمجھو کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا. شکر ادا کرو, ساتھ یہ بھی سمجھو کہ شکر ادا نہیں کیا. کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے, بہت شکر ادا کرتے تھے. حضرت داؤد کی زبان مبارک سے ایک دن یہ الفاظ نکلے, یا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کر لوں میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے اس دن اللہ پاک کی آواز آئی, اے داؤد آج آپ نے ہمارا شکر ادا کیا, آج آپ نے ہمارا شکر ادا کیا. شکر ادا کرتے رہے, اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے. اور اپنے دوست احباب اور اپنے جاننے والوں کو پیار اخلاق سے بتاتے رہیں کہ شادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاک ہے, اس میں ان کاموں سے گریز کیا جائے جو رب اور اس کے حبیب کو ناراض کرتے ہیں. کیونکہ کئی مہندیاں ایسی بھی سننے میں آتی ہیں کہ جن مہندی کی رات میں شراب کا استعمال ہوتا ہے, رقاصہ رقص کرتی ہے. جہاں پر گناہ کبیرہ ہو جائیں وہاں پر برکتیں کیسے آ سکتی ہیں, جہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہاں پر برکتیں کیسے آ سکتی ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام و انسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رکھا صاحب کہ اللہ پاک ان کے بچوں کو اور ایسے ان کے آنے والے خاندانوں کو ہمیشہ آپس میں ملائے رکھے. اللہ پاک